اس رپورٹ کے مطابق BA کی ڈگری رکھنے والے سول سرونٹس پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں 9.5% زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ پائل رپورٹ کے مطابق گریڈ 20 کے افسر کی تنخواہ کاغذوں میں تو صرف 1,660,000 روپے ہے، لیکن مختلف الاؤنسز، گاڑی، میڈیکل اور گھر کی سہولت شامل کر لی جائے تو ماہانہ آمدن 7,30,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح گریڈ 21 کے افسر کی تنخواہ کاغذوں میں تو 1,12,000 کے قریب، لیکن سہولیات شامل کرنے کے بعد یہ تنخواہ 9,80,000 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ گریڈ 22 کے افسر کی تنخواہ کاغذوں میں 1,30,500 روپے، جو کہ دوسری سہولیات شامل کرنے کے بعد 11 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ اس طرح BBC میں عسکری اداروں سے وابستہ افراد کو دستیاب برات پر رپورٹ شائع کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جب کوئی افسر 15 سال سروس کر لیتا ہے تو ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کورس نہ کیا ہو تو 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ ملتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں تک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک 4 اسٹار جنرل کو ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین دیے جاتے ہیں۔ ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلاٹوں اور زرعی زمین کی مد میں 1 ارب روپے سے زیادہ کی برات حاصل کر لیتا ہے۔ جو وابدہ کے اہلکار ہیں انہیں تو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ 2020 کی روزانہ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 2018-19 میں وابدہ اہلکاروں نے تقریباً 40 کروڑ یونٹ بجلی مفت استعمال کی، جس کی رقم 5 ارب روپے بنتی ہے۔ 23 جون 2022 کی خبر کے مطابق بجلی کا 1 یونٹ 25 روپے کا کیا گیا ہے۔ اس حساب سے 40 کروڑ یونٹ بجلی کی قیمت تقریباً 10 ارب روپے بنتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو تنخواہ، الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس کی مد میں 10,85,500 روپے ملتے ہیں۔ 500 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ بجلی، ٹیلی فون، گیس جتنی مرضی استعمال کی جائے اس کے کوئی اخراجات نہیں وصول کیے جاتے اور باغ کی دیکھ بھال کے لیے 25,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ 11,15,538 روپے ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی تنخواہ 8,29,875 روپے، چیف جسٹس کی تنخواہ 8,63,069 روپے ہے۔ اور ساکن نثار کے حوالے سے تو یہ خبر بھی منظر عام پر آئی تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنے لیے اضافی سہولیات اور برات منظور کرا لی تھی۔ ان برات میں کم قیمت پر سرکاری گاڑی خریدنا، تنخواہ کا 85% حصہ بطور پینشن، بجلی کے 2,000 یونٹس مفت اور ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول مفت شامل تھے۔ 7 جولائی 2018 کو ساکن نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے جو بھی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ایک ڈرافٹ تیار کر کے ان کو یہ بھیج دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے وہ پرائم منسٹر کے پاس گیا، پرائم منسٹر نے اپروو کیا، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا، اور پھر وہ جو پریزیڈنشل آرڈر 1997 اس میں امینڈمنٹ ہو کے تو سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عامر جنرل پرویز مشرف کے خلاف کامیاب وکلاء تحریک چلا کر پوری دنیا میں نام کمانے والے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی دیواروں پر پلاٹوں کے نقشے لگ چکے ہیں۔ ان پلاٹوں کی بنیاد وکلاء تحریک کے روح رواں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے اپنی اور عدلیہ کی بحالی کے بعد خود رکھی تھی۔ کئی ججز ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عہدہ بھی لے لیتے ہیں اور پینشن کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی وصول کرتے ہیں۔ 5 فروری 2021 کو روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو وفاق میں اہم عہدہ دیا گیا۔ وہ ماہانہ 24 لاکھ روپے سرکاری خزانے سے وصول کر رہے ہیں۔ وفاق میں اہم عہدے پر موجود سپریم کورٹ کے ایک اور ریٹائرڈ جج کو 13,13,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح جو خود کو عوامی نمائندے کہتے وہ بھی لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ 2019 کی BBC کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تنخواہ 5,50,000 روپے ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تنخواہ 1,50,000 روپے۔ اس کے علاوہ سب کے لیے مفت ٹیلی فون، اپنا اور اہل خانہ کا علاج، ٹرین، ہوائی جہاز کے سفر مراد میں شامل ہیں۔ اب حکومت نے کفایت جاری کا فیصلہ کیا ہے تو ضروری ہے کہ 70 رکنی کابینہ کی فوج پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ